السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18، آیت مقدسہ نمبر 55، آیت استخلاف کے عنوان سے اس آیت مقدسہ پر ہمارا آج چوتھا درس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مقدسہ مکرمہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں جو بات ہائی لائٹ ہوئی، اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ جس دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی سچی رہنمائی ہے، اور اس دین میں تمام شعبہ جات ہیں، کسی ایک شعبے کی بات نہیں ہے، تمام شعبہ جات کا نام دین ہے، تمام نظام حیات کا نام دین ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ شرح صدر ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ ایمان تب مکمل ہوگا جب اس پر شرح صدر ہوگا کہ اللہ نے ہر اعتبار سے مکمل بلکہ اکمل رہنمائی ہمیں قرآن پاک میں دے دی ہے، اور اس کی عملی جو تصویر ہے، عملی جو اس کی شکلیں ہیں، اسوہ حسنہ کی شکل میں وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے دین مکمل ہے۔ قرآن پاک کا جب آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ میں، تو وہاں ہم نے یہ پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب مقدس میں جس کا آپ مطالعہ کرنے لگے ہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، یہ فلسفی کے اعتبار سے مکمل ہے، رہنمائی کے اعتبار سے مکمل ہے، اور آپ نے عملی نظام جو تشکیل دینے ہیں، ان نظاموں کو کیسے تشکیل دیں گے، کیا دائرے ہیں ان کے، کیا تقاضے ہیں، وہ بھی مکمل ہے۔ ان نظاموں کو تشکیل دینے والی جو جماعتیں ہیں، ان کا میرٹ کیا ہے، معیار کیا ہے، جس کو حزب اللہ ہم کہتے ہیں، سچی جماعتیں کہتے ہیں، ان کا بھی اللہ نے میرٹ بتا دیا ہے۔ افسوس یہ ہے آج ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ آج ہم نے جو لیڈر بنائے اپنے، وہ تو جھوٹے اور 2 نمبر ہیں، فراڈیے ہیں، مافیا گروپ ہیں، ہم نے ان کو لیڈر بنا لیا۔ جب اللہ رہنمائی دے رہے ہیں تو کیوں نہیں یہاں سے رہنمائی لیتے؟ وہ اوصاف، وہ میرٹ، وہ اعلیٰ تقاضے جن کو اللہ متقین کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ان اوصاف کو سمجھتے؟ میرے عزیزو، پہلے سچی جماعت جو ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے، پھر وہ سچی جماعت سچا سسٹم بناتی ہے، ہر قسم کے ظلم کے سسٹم کی بے حکمی کرتی ہے، جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، عدل کا نظام قائم کرتی ہے، عدل کا سیاسی نظام، عدل کا معاشی نظام۔ یہ دین کی روح ہے، یاد رکھیے۔ ہم نے سیاست کو دنیا کہہ دیا،
وہ دنیا کیسے ہے؟ سیاست تو مینجمنٹ کا نام ہے، قوموں کے مابین جو روابط کا نظام ہے، اللہ نے طے کر دیا روابط کا نظام، اس کے اصول بتا دیے ہیں، اس آئین اور اصول اور قانون کے مطابق، دستور کے مطابق قوموں نے کیسے آپس میں رہنا ہے، وہ ملک ہے، وہ بین الاقوامیت ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اس آئین اور دستور کو قائم کرنا، اس کی رٹ قائم کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ یہ تو مینجمنٹ ہے۔ اور اسی طرح معاشی عدل، جتنے وسائل پیدا ہو رہے ہیں آج، جن وسائل کی وجہ سے ظلم ہے، تکبر ہے، غرور ہے، ایک طبقہ اربوں پتی کھربوں پتی اور ایک بیچارہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، یہ وسائل اور ان کی مینجمنٹ، یہ معاشی عدل ہے۔ اللہ کا حکم ہے یہ اس دین کو غالب کرو۔ جب یہ دین غالب ہوگا تو پھر ہم نے کل کیا پڑھا تھا، سنا تھا، امنا من بعد خوفہم امنا، اللہ کے خوف کے نتیجے میں، آئین کی بالادستی کے نتیجے میں، سیاسی عدل کے نتیجے میں، معاشی عدل کے نتیجے میں امن آئے گا، خوشحالی آئے گی۔ اللہ یہ سارا ارشاد فرمانے کے بعد پھر اس حکمران طبقے کی جو سمت ہے، رخ ہے، اس کا متعین فرماتے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میری صرف بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یاد رکھیے، اللہ کی حاکمیت میں، عدل کے نظام کے قیام میں کسی اور کا شریک ہونا، کسی اور کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ اس کو نظام کا شرک کہتے ہیں۔ جہاں اور شرک کی قسمیں ہیں، وہاں پر اللہ نے یہاں بھی روک دیا کہ میری بالادستی ہے، میری رٹ ہے، دین میں نے پسند کر لیا ہے، اس کا سیاسی نظام قائم کرو، اس کا معاشی نظام قائم کرو، امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، عدل آئے گا، مساوات ہوگی، دنیا میں آپ ترقی کریں گے۔ یہ دنیا جنت کا گہوارہ ہو جائے گا۔ جب کسی ملک اور قوم میں امن اور خوشحالی ہوتی ہے اور پیچھے عدل کا نظام ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رٹ ہوتی ہے، تو سب کی جو جہت ہے، رخ ہے، وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یاد رکھو، رٹ میری ہے، فلسفی میں بھی رٹ میری ہے، شرک نہیں ہوگا، میری رہنمائی میں شرک نہیں ہے، میری رہنمائی کی رٹ ہونی چاہیے، میرے سسٹم کی رٹ ہونی چاہیے، سیاسی عدل اور معاشی عدل ہونا چاہیے۔ اللہ نے پابندی لگا دی۔ اور ومن کفر بعد ذلک، جس نے اس ساری رہنمائی کے بعد بھی، جتنی اللہ نے رہنمائی دے دی، وعدہ کر لیا، اعلیٰ اصول بتا دیے، اعلیٰ اوصاف بتا دیے، جماعت کی تشکیل کیسے ہونی ہے، سسٹم کی تشکیل کیسے ہونی ہے، اللہ کا وعدہ ہے غلبہ ہوگا، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، اور اگر انکار کر دیا تو پھر سنیے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد انکار کر دیا۔ انکار کیا ہوتا ہے؟ ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، کافر اور مشرک زبان سے انکار کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم انکار کر دیتے ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے، دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، بڑی طاقتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، بڑی طاقتوں کی مرضی کے پیچھے چلتے ہیں، ہم بڑی طاقتوں کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، جیسے آج سپر پاورز کا خوف بٹھایا ہوا ہے، سپر پاور امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ہم اس کے زیر نگیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں،
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کی برکات، اللہ کی رحمتیں امن اور خوشحالی کی شکل میں جو موجود تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جب ہم ظلم کو اپریشیٹ کریں گے، ظلم کے نظاموں کو قائم کرنے والے قومی حکمرانوں کو اپریشیٹ کریں گے، بین الاقوامی سطح پر ظالم حکمرانوں کے تابع ہو جائیں گے، تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ اور جب حکمرانی میں ہم دوسروں کے تابع ہو جائیں گے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کے باوجود سسٹم کسی اور کا نافذ کریں گے، تو اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی۔ یہ ہے فسق، جس کو اللہ نے کہا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ یعنی اب زمین پر جو حکمرانی ہے وہ شرک کی ہے، ظلم کی ہے، کفر کی ہے، ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ اب اللہ کی رحمتیں اٹھ جائیں گی، امن ختم ہو جائے گا، بدامنی قائم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، جب کسی جگہ سیاسی ظلم ہوتا ہے اور بدامنی قائم ہوتی ہے، امن و امان ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق کسی ایک شعبے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق آپ کے گھر سے لے کے ایک فرد، ایک فیملی لائف سے لے کر پورا معاشرتی ڈھانچہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، تمام شعبے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ظلم کا نظام ہوتا ہے تو معاشی بدحالی کے نتیجے میں انسان، پورا معاشرہ اس کے گھروں میں آ جاتا ہے، اور معاشی بدحالی، مہنگائی، بے روزگاری، یہ انسان کو، پورے معاشرے کو اس طرح لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ لوگ آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں، ہم آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، قتل و غارت، اور یہ سارا جو ماحول آج ہمارے پاس موجود ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بدامنی اور معاشی بدحالی کا نتیجہ ہے، یہ اس فاسقون، فسق کا نتیجہ ہے، نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں آج بیدار ہونا ہے، ہم نے بیداری حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں جو اصول و ضوابط بتائے ہیں اور سچی جماعت کا جو میرٹ بتایا ہے وہ سمجھنا ہے۔ ایسی سچی جماعت کو تلاش کرو، خود پہلے سچے بنو، خود اس میرٹ کو اختیار کرو، پھر سچی جماعت تلاش کرو اور سچی جماعت بناؤ۔ اللہ کا تو وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وہ حکومت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، خلفائے راشدین نے قائم کی، اور بعد میں صحابہ کرام کے ادوار میں قائم ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ پوری تاریخی تسلسل کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی۔ پہلے انبیاء بنی اسرائیل سیاسی نظام قائم کرتے تھے، حکمرانی قائم کرتے تھے، اللہ کی رٹ کو قائم کرتے تھے۔ پھر میں نے بھی یہ کام کیا، میں ان کا جانشین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ میرا جو کام، یعنی حکمرانی عدل کی حکمرانی کا قیام، خلافت، یہ میرے خلفاء کریں گے۔ خلفاء راشدین نے یہ کام کیا، اس پر پورا انشاءاللہ العزیز درس ہے، کسی موقع پر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ میں جو اہم ضابطے ہم نے سمجھے ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کا شعور حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔